قرآن مجید دراصل انسان اور رب کے درمیان رشتے اور تعلق کا نام ہے۔ رب کائنات اپنا پیغام، اپنے احکام عطا فرما رہا ہے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ پیغام ہم انسانوں تک، عام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ پہلے بھی ظاہر ہے انبیاء تشریف لائے، اللہ نے ان کو پیغام دیا، انہوں نے آگے اللہ کے بندوں کو پہنچایا۔ وہ پیغام ان میں کس طرح ترمیم ہوتی رہی، لوگ اپنے مفادات کے تحت اس میں تبدیلیاں کرتے رہے، لیکن چونکہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنا تھا، تو اس لیے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ آخری کتاب ہے، اور جب یہ آخری کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی، موجود رہے گی، تاکہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے بندوں تک وہ اسی طرح لوگوں کے سامنے رہے۔ اور اگر وہ پیغام سامنے نہیں رہے گا تو ظاہر ہے کہ جو انسان ہے پھر جواب دہ نہیں ہو پائے گا۔ جب اللہ کے احکام اللہ کے بندوں کو ملیں گے نہیں، اور اس کے اندر کوئی لوگوں نے آلٹریشن کی ہوئی ہوگی، اپنی طرف سے تبدیلیاں کی ہوئی ہوں گی، تو پھر جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان سے تو اس طرح پوچھا نہیں جا سکے گا کہ بھئی تم نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے حلال حرام کا خیال کیوں نہیں کیا۔ یہ تو تبھی ہوگا جب وہ پیغام بے عینہ ہی اسی طرح پہنچے۔ تو اس لیے قیامت تک اب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن جو آخری کتاب ہے وہ محفوظ رہے۔ اور ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب عیسائی حضرات سے مناظرے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ایک پوائنٹ مسلمانوں کا بہت زیادہ قوی ہوتا ہے کہ کوئی ایک نسخہ قرآن کا ساری دنیا میں ایسا دکھا دو جس میں کوئی زیر زبر کا فرق ہو آپس میں، اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ان کو پھر ماننا پڑتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کے طور پر عطا فرمائی، یہ وہی کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس سے کم از کم اتنا پتہ چل گیا کہ قرآن کا یہ جو دعویٰ کہ بھئی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو وہ ان کے پاس ظاہر کتاب بھی آخری ہوگی، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت کا جو وعدہ ہے وہ بھی اس انداز سے پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل سمجھ میں نہیں آتی ماننے کی۔ بہرحال انسان کو رب کائنات نے اشرف المخلوق بنایا، تمام مخلوقات سے اعلیٰ، اشرف، افضل۔ بظاہر یہ بات ذرا عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو دوست ہوتے ہیں وہ جو موکل قبضے کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بھئی جن تو یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، انسان کے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے جو جنوں میں ہے، اور فرشتے ظاہر ہیں وہ جنوں سے بھی آگے کی چیز ہیں، ان کا تو معاملہ ہی اور ہے۔ تو ایسے میں انسان سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل مخلوق کیسے ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ ویسے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ڈسپیوٹڈ چیز نہیں ہے، کوئی اختلافی چیز نہیں ہے۔ رب کائنات نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو اب لفظ جو ہیں ان کی وہ حرمت باقی نہیں رہی۔ بہت سے علاقوں کے اندر خلیفہ جو ہے ہمارے بول چال میں وہ نائی کو، حجام کو کہتے ہیں، لیکن بہرحال اگر ہم اس کو اس زبان کے پس منظر میں دیکھیں تو خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ اچھا نائب کون ہوگا؟ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی ہیڈ ہے تو اس کا کوئی نائب ہوتا ہے، اس نائب کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ جب وہ ہیڈ جو ہے وہ کسی وجہ سے چھٹی پہ ہے، کہیں گیا ہوا ہے، ان ہز ایبسنس، اس کی غیر موجودگی میں وہ ڈپارٹمنٹ کا کام تو چلنا ہے، تو اس لیے اس کے اختیارات کو استعمال کرنے والا اور اس کی ڈیوٹیز کو سر انجام دینے والا وہ اس کا نائب ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اب یہ بڑی مشکل ہو گئی، بھئی نائب تو وہ ہوتا ہے نا جو اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرے اور اس کے فرائض کو انجام دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیر موجود ہونے سے پاک ہے۔ جب وہ غیر موجود ہونے سے پاک ہے تو ایسے میں پھر نائب کا فنکشن کیا رہ جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ
مقصد تو جس نے پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ باقی ہر ایک کے جو نائب ہیں وہ اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں وہ اختیار استعمال کرتے ہیں، اور انسان وہ نائب ہے جو اصل صاحب اختیار کے ہوتے ہوئے اس کا اختیار استعمال کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتا، تو جو بھی وہ ڈیوٹی کرے گا اور جو بھی کام کرے گا وہ تو اس کے ہوتے ہوئے کرے گا، تو اصل صاحب اختیار کی موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرنا یہ تو کہیں زیادہ عزت اور مرتبہ اور فضیلت کی بات ہوئی نا۔ تو یہ انسان کو یہ شرف ملا، اور جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر ایسے میں وہ تمام باتیں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوں، باقی انبیاء کے کمالات ہوں، تو وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ اس لیے کہ انسان جس کا نائب ہے پھر اس کے اختیار کو استعمال کر رہا ہے نا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہوتی ہے کہ جناب یہ جو معجزے ہیں یہ نبی اپنے اختیار سے استعمال کرتا ہے، دکھاتا ہے، یا اس کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہوتا۔ جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے وہ معجزوں کی اقسام ہیں۔ کچھ معجزے ایسے ہیں جو ظاہر اصل قدرت تو اس کی ہے، اختیار اسی نے دیا ہے نا۔ اگر معجزہ نبی دکھاتا بھی ہے تو نبی کو بھی تو یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اس لیے اللہ کی طاقت کا انکار تو جو کرے وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ سرے سے عقل سے پیدل ہوا، کیونکہ وہ جو قادر مطلق ہے اگر اس نے کسی کو طاقت نہیں دی تو کسی کو کہاں سے مل سکتی ہے۔ لیکن بہرحال کچھ معجزے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کا اختیار ماننا یہ نبی کی شان کے منافی ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ آپ کو وہ شاید پڑھا ہو آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ دراصل وہ وقت ایسا تھا، ہر وقت کے اپنے ماحول ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اس وقت جب مرد حضرات ہوتے تھے اکٹھے تو وہاں جیسے کسی ندی پر دریا میں اگر غسل کرنا ہے تو اس وقت یہ تکلف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی انڈر ویئر پہننا ہے، کہ اپنے جسم کو چھپانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو سب لوگ بھئی سب مرد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکٹھے اس طرح نہا سکتے ہیں۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تو وہ ایک فطری شرم و حیا کا تقاضا ہوتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح وہ برہنہ نہیں فرماتے تھے لوگوں کے سامنے۔ تو لوگوں کو اس پہ ذرا موقع ملا ان کے خلاف باتیں کرنے کی، وہ اس لیے کہ وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، تو لوگ جو یہاں پر دنیا میں اپنے بنائے ہوئے دین اور اپنے مذاہب کا پرچار کرتے تھے تو ان سے کلیش تو ہونا تھا، تو ان کو موقع ملا باتیں بنانے کا، اور کہا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ اڑا دیا کہ جی ان کے جو جسم کے جو پوشیدہ حصے ہیں وہ دراصل اس قابل نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے، ان کے اندر یہ بیماری کے آثار ہیں، اس لیے وہ نہیں دکھاتے اپنے آپ کو۔ اب لوگوں کے اندر یہ انہوں نے بات تو پھیلا دی، اب اس کا بڑا آسان حل تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جیسے وہاں پہ ایک دستور تھا اس طرح سامنے آ جاتے اور وہ سارے ان کے وہ اعتراضات ختم ہو جاتے، لیکن ان کی فطری شرم و حیا ان کو روکتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ غسل کر کے آئے، تشریف لائے، وہ پھر لوگوں کے ساتھ مل کے غسل نہیں کرتے تھے نا، تو علیحدہ تو ان کے کپڑے باہر رکھے ہوئے پتھر پہ اور آپ اندر ندی میں وہ نہا رہے ہیں اور چشمے پر غسل فرما رہے ہیں۔ اب جب وہ کپڑے پہننے کے لیے قریب آتے ہیں تو وہ جو پتھر ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ کپڑوں کو لے کے چل پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ، یہ تو قرآن میں ذکر ہے اس کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے چلتے ہیں، وہ پتھر جناب آگے بھاگ رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر غصہ آ رہا ہے کہ پتھر میرے کپڑے بھاگ رہا ہے۔ اب پتھر بھاگتا بھاگتا وہ بستی میں آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کیفیت میں، اس باقی چیزوں سے بے نیاز، وہ اپنے طیش اور غصے میں اور وہ پتھر کے اوپر اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے لباس کی فکر میں وہ اسی طرح بستی میں آ جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح دوڑتے ہوئے جب گزرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس وقت لباس نہیں پہنا ہوا، وہ اس کیفیت میں ہیں، تو لوگ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں نے جو ان پر بہتان لگایا ہے اور جو الزام لگایا ہے وہ سب غلط ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اور پھر وہ جب وہ پتھر رکتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو وہ پیٹتے ہیں اور پھر کپڑے زیب تن فرماتے ہیں۔ تو اب اس معجزے سے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو بحال فرمانا تھا اور ان پر لگائے ہوئے الزام کو باطل کرنا تھا۔ اب اگر یہ معجزہ آپ کہیں کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا پھر تو ساری کہانی عجیب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو پتھر تھا یہ اللہ کے حکم پر چلا تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی مرضی کا
دخل نہیں تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معجزے کبھی نبی کی مرضی کے تحت ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی ان کی مرضی سے علیحدہ بھی وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتیں خود بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال ایمان ہی لانا ہوتا ہے اللہ کی قدرت پر، اس کی عطا پر۔ اور تو انسان کو جو شرف عطا فرمایا رب کائنات نے، ہم اگر اس کو تسلیم کریں، اس کو مانیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر یہ جو احکام ہیں شریعت کے، یہ انسانوں کے لیے ہے نا۔ فرشتے جو ہیں وہ تو برائی کر ہی نہیں سکتے، ان میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو ایسے میں ان کے لیے شریعت کے احکام نہیں ہیں۔ جہاں تک جنوں کی بات ہے تو جنوں کے لیے تو وہ ایک سلسلہ ہے حساب کتاب کا، لیکن بہرحال وہ ایسی دنیا ہے جس پہ اگر ہم کلام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن یہاں پر صرف ایک واقعہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب دے کے اور ہم آج کی گفتگو ختم کریں۔ میں نے ایک دن ابا جی قبلہ سے پوچھا کہ جی بات یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ چونکہ ان کے اندر برائی کی صلاحیت نہیں ہے، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کی نیکی، ان کی اچھائی وہ ان کے کھاتے میں نہیں پڑتی کہ بھئی ان کو کوئی اجر ملے، ان کا کوئی ثواب ملے، کیونکہ ان کے اندر تو برائی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ تو اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو اب اگر وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر شرف انسانیت نہ رہا۔ انسان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ تو اسی لیے ہے نا کہ وہ گناہ کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں جی انبیاء سے تو گناہ کا ارتکاب ممکن ہی نہیں، تو ہم نے تو ان کو ایک طرح سے فرشتے کے درجے میں رکھ دیا نا کہ بھئی وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ تو جب وہاں فرشتے کے درجے میں رکھا تو پھر وہ جو انسان کو فضیلت ملی تھی، جو شرف ملا تھا کہ بھئی وہ اس کے اندر برائی کرنے کی طاقت ہے لیکن وہ نہیں کر رہا، اس سے بچ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو عزت ملی تھی، تو وہ تو پھر اس عزت سے گویا ہم نے انبیاء کو محروم کر دیا۔ تو ہمارے اس عقیدے کا، عصمت انبیاء کا یہ پہلو، اس کے بارے میں ذرا کچھ وضاحت فرمائیں۔ اور یہ ہم لوگوں کی عادت تھی کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ جس سوال کا جواب کہیں اور سے نہیں ملے گا نا، وہ یہاں سے ضرور مل جائے گا، اس لیے ہم بے دھڑک سوال کر دیا کرتے تھے۔ ورنہ آج کل تو عالم یہ ہے کہ سوال اپنے علم کی تشنگی کو بجھانے کے لیے نہیں اور مسائل کے حل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو لاجواب کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں جی بس یہ سوال کریں گے نا، وہ جواب نہیں دے سکے گا، وہ خراب ہوگا، شرمندہ ہوگا، اور اس طرح ہم اپنی سپریمیسی ذرا جتا سکیں گے۔ بہرحال میں نے ابا جی قبلہ کی خدمت میں سوال کیا تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام میں گناہ کرنے کی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر تو وہ اعتراض جو آپ نے کیا وہ درست ہو جائے گا اور وہ فرشتوں کی مانند ہو جائیں گے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ انبیاء میں گناہ کرنے کی طاقت تو ہوتی ہے، پھر ہم مانتے ہیں کہ انبیاء گناہ کر نہیں سکتے۔ اب آپ کنفیوز ہو گئے کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، اگر گناہ کرنے کی طاقت ہے تو پھر طاقت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، پھر یہ کہنا گناہ نہیں کر سکتے، یہ کیا بات بنی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس بات کو انہوں نے جس طرح مجھے مثال دی تھی میں اسی طرح بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے آ کے کہے میرے بارے میں کہ جی میں نے حامد سعید کو دیکھا تھا، بازار میں گزر رہے تھے لیکن عجیب حال تھا ان کا، انہوں نے کپڑے اتارے ہوئے تھے، اسی طرح بغیر کپڑوں کے پھر رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے، ہنگامہ کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس طرح وہ جا رہے تھے، اور وہ کوئی پاگل نہیں ہوئے تھے، بقائم ہوش و حواس تھے، لیکن یہ ان کی حرکتیں دیکھی۔ تو اگر کوئی شخص مجھے آ کے کہے تو میں کہوں گا کہ نہیں، حامد سعید ایسا نہیں کر سکتے۔ بیٹے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ میں کپڑے اتارنے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا اچھل کود کرنے کی قوت نہیں ہے؟ کیا ہنگامہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ میں؟ ہے تو صحیح، ظاہر ہے آپ روز کپڑے اتارتے ہو اور دوسرے کپڑے بدلتے ہو، اچھل کود کرنا یہ ایک جسمانی طاقت ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ نہیں جی حامد سعید اس طرح کر رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا تھا بازار میں، میں فوراً کہوں گا نہیں، تم کہتے ہو کہ وہ پاگل نہیں ہوئے تھے، وہ ہوش و حواس کے ساتھ تھے، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ تھے، لیکن وہ حرکتیں کر رہے تھے، میں کہوں گا کہ نہیں یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس شخص کی عقل سلامت ہو اور اس کے حواس پر حاوی ہو وہ اتنی بےہودہ حرکت نہیں کر سکتا، طاقت تو ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ تو اسی طرح
انبیاء کے حواس و اعصاب پر چونکہ عقل نبوت کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے. گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، ان میں قوت ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ عقل نبوت کے زیر اثر ہوتے ہیں، وہ اچھائی اور برائی کو پہچان رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اندر برائی کے خلاف جو نفرت ہوتی ہے، جو کراہت ہوتی ہے، وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہمارے اندر ظاہری نجاست کے خلاف کراہت ہوتی ہے. جیسے اب انہوں نے ایک بات اور بڑھائی، فرمایا کہ اگر کوئی کہے آپ سے کہ نالی میں یہ پانی بہہ رہا ہے، اس کو پی لو، تو کیا آپ پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. کیا وہ پینے کی قدرت نہیں ہے آپ میں؟ قدرت تو ہے لیکن نہیں پیئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ غلیظ پانی ہے، گندا پانی ہے، تو آدمی کے اندر وہ غلاظت اور نجاست کے خلاف جو کراہت ہوتی ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ غلاظت وہ حلق سے نیچے اتار سکے. تو طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود اس سے طبعی کراہت کی وجہ سے آپ اس کو نہیں پی سکتے. تو انبیاء کے اندر یہ ظاہری نجاست کے خلاف جس طرح ہمارے اندر کراہت ہوتی ہے، تو باطنی نجاست، گناہ کی نجاست جو ہے اس کے خلاف بھی اسی طرح کراہت ہوتی ہے، اس لیے وہ گناہ کی طرف نہیں جا سکتے اور گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ان کا سمجھانے کا ایک انداز تھا. تو یہ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا وہ اسی وقت ہے کہ جب ہم اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، اس کے دکھائے اور بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں. لیکن اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں تو ایک طرح سے ہم شرف انسانیت سے محروم ہو سکتے ہیں. لیکن اور یہاں پہ چلیے ایک بات جو میں نے پہلے بھی شاید کہی تو ہوگی لیکن وہ بھی دہراتا چلوں کہ وہ انسان جو اشرف المخلوق ہے، تو کیا ہر انسان اشرف المخلوقات ہے؟ اشرف المخلوق ہونے کا مطلب تو ہے نا فرشتوں سے بھی اعلیٰ افضل. تو اب ایک شخص جو کافر ہے، کیا ہم اس کو حضرت جبریل علیہ السلام سے افضل مان سکتے ہیں؟ ایک شخص جو گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس کا بڑا آسان جواب میں نے ایک دفعہ شاید یہاں بھی سمجھایا ہو. کبھی تقریر ظاہر اپنی مسجد ہے، یہاں پہ تو ہم بولتے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ فرض کریں کہ ہم نے تسلیم کیا دنیا کا سب سے اچھا اور نفیس عمدہ پھل جو ہے وہ آم ہے، اور آم کی ظاہر ڈفرینٹ ویرائٹیز ہیں، لیکن ہم نے یہ فرض کر لیا کہ دنیا کا سب سے اچھا آم جو ہے وہ مثلا انور اٹول ہے. تو اگر میرے صحن میں انور اٹول کا درخت لگا ہو تو اصولی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس درخت کا جو پھل ہے وہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے، کیونکہ ہم نے یہ مانا نا کہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر آم اور تمام آموں سے بہتر انور اٹول. اب وہ انور اٹول کا درخت ہے، اب گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، فرض کریں اس پہ جناب انور اٹول لگے ہوئے ہیں، کوئی دوست آئے ملنے کے لیے اور وہ میں اس کے سامنے ذرا کہہ دوں کہ جناب میرے صحن میں جو درخت لگا ہے اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، وہ کہے کہ ذرا قاضی صاحب کی ٹانگ کھینچنی چاہیے. اچھا جی ذرا دکھائیں تو صحیح مجھے. میں لے گیا دکھانے کے لیے. انہوں نے چونکہ ان کے ذہن میں منصوبہ تھا، ذرا نگاہیں دوڑاتے رہے. ان کو ایک ایسا دانہ نظر آیا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. توڑ لیا، وہ مجھے دکھایا. جی آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے درخت کے جو پھل ہیں اس دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. یہ دیکھیے یہ دانہ میں نے اسی درخت سے توڑا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو یہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے. میں نے دیکھا اس میں کیڑے پڑے ہوئے. میں نے کہا بھائی یہ تو گلا سڑا دانہ ہے، اس میں تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں. دنیا کے تمام پھل کیا، اسے تو آپ گنڈھیری کے مقابلے میں بھی نہیں لا سکتے. تو اچھا چلیے ٹھیک ہے آپ ٹھہریے، میں دوسرا لے کے آتا ہوں. وہ دیکھتے رہے، تلاش کرتے رہے. ان کو ایک اور دانہ نظر آیا جس کو طوطے نے چونچ مار دی تھی، وہ گل گیا تھا. اب وہ لے آئے. جی دیکھیں آپ کے سامنے یہ دانہ بھی میں نے اسی سے توڑا ہے، تو کیا یہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر؟ میں کہوں گا جی آپ مجھے شرمندہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو جس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، جو گل گیا ہے، اس کو تو آپ مقابلے میں پیش نہیں کر سکتے نا. مقابلے میں تو وہی دانہ پیش کریں گے جو صحیح ہوگا، جو درست ہوگا. تو میں عرض کروں گا کہ اسی طرح انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن جس انسان میں کوئی کفر کے، بدعقیدگی کے کیڑے پڑ گئے ہیں، یا کسی انسان کو اگر شیطان نے چونچ مار دی ہے، تو اس انسان کو تو آپ مقابلے میں پیش نہیں کر سکتے. مقابلے میں تو وہی آ سکے گا کہ جو انسانیت کے درجے پہ ہے اور انسانیت کے شرف و کمال سے وہ متصف ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس ماہ مقدس کی رحمتیں برکتیں ہمارے شامل حال فرما، ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ بھی عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما، اور اس ماہ رمضان میں ہماری نیکیوں کو مقبول و منظور فرما، اور اس کی رحمتیں برکتیں ہمارے شامل حال فرما، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو آباد رکھنا، گھر والوں کو آباد رکھنا، ہنسی خوشی رہنا بسنا نصیب فرمانا، غموں اور دکھوں سے بچانا میرے مولا، تفکرات اور پریشانیوں سے بچانا میرے مولا، بیماری آزاری سے بچانا میرے مولا، تنگی ترشی غربت سے بچانا میرے مولا، ہر وہ چیز جو دکھ دینے والی ہے اس سے بچانا میرے مولا۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔